اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج انشاءاللہ ہم والعصر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ والعصر جو ہے یہ مکے میں نازل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں مدینے میں، لیکن مکے میں۔ اچھا، بعض دفعہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ ہاں، الحمد 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ تو مکے میں نازل ہوا، اس کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، صرف 3 آیات ہیں، انتہائی مختصر ہے، بریف ہے، ون آف دا بریفسٹ، جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے، یہ ہے بہت قل ہو اللہ، بہت بریف، لیکن اس کی یہ خصوصیت ہے والعصر کی کہ جتنا زیادہ یہ بریف ہے اتنا زیادہ ڈیپتھ اور کمپریہنسو میسج آف اسلام اس کے اندر ہے۔ ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب ہم عصر کو ایکسپلین کریں گے آگے جا کے کہ سب انسان خسارے میں ہے، سب انسان نقصان میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے اعمال صالح انجام دیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کی وصیت اور نصیحت کی۔ ویری بریفلی سارا پروگرام بتا دیا ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی اس کی فضیلت بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، وی شیل ڈو دس سورہ ان 2 سیشنز بیکاز it has lot of depth and we have to explain this، ایک سیشن میں ہو نہیں پائے گا۔ تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ فرمایا کہ نماز نافلہ جو تہجد کی نماز میں 8 رکعت ہوتی ہے نا، اس میں 8 میں آپ یہی پڑھیں الحمد کے بعد۔ ہاں I'll do it۔ اس کی فضیلت یہ ہے، سورہ والعصر کی بہت فضیلت ہے، اور فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو شخص سورہ والعصر کو نافلہ نمازوں میں پڑھے گا، خدا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی مسکراتا ہوا، اس کی آنکھ خدا کی نعمتوں سے روشن اور ٹھنڈی ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ ریفرنس ہے تفسیر مجموع البیان کا، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 545 کا، اوتھینٹک یہ ریفرنس ہے۔ اور اس کی کہا جاتا ہے کہ یہ جب حضور کے زمانے میں جب صحابہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، اور کوئی دوسری ٹریول پہ جاتا تھا، سفر پہ جاتا تھا، تو جیسے ملتے ہیں خدا حافظ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، یہ سورہ پڑھ کے یاد دلاتے تھے کہ آلویز ریممبر دس، سفر پہ جا رہے ہو نا جہاں، تو بس یہ یاد رکھنا 4 چیزوں پہ۔ ابھی ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، بہت ڈیٹیل ہے اس پہ۔ دیکھو، قرآن حکیم کی ساری جتنی تعلیمات ہیں نا، اس کو نچوڑ کے بالکل جوس بنا کے اس میں رکھ دیا۔ اور یہ والعصر جو ہے نا، عصر کا مطلب عربی میں نچوڑنا ہے۔ اسیر التفا، اسیر البرتغال، ہم لوگ UAE میں جب عرب میں جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، تو جوس کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا، عصر اس سے ہے۔ ہماری نماز کا بھی ٹائم ہے، ظاہر ہے یہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے والعصر درمیانی نماز ہے نا، صبح کی فجر، ظہر 2 ہو گئی، مغرب عشاء وہ ہو گئی، بیچ کی ہے عصر۔ یہ بھی بہت اہم ہے، یہ نماز کی طرف بھی جاتا ہے۔ دیکھو، قرآن حکیم کی ایک ڈیپتھ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی اس میں سے نکلتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے سمجھانے کے لیے پھر یہ کہ قرآن حکیم کی اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں اتنی بڑی بڑی اس میں باتیں ہیں کہ ہم اس کو مہینوں پڑھتے رہیں، بیٹھے رہیں، ڈسکس کرتے رہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ اعجاز، یہ میریکل ہے قرآن حکیم کا۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے کہ اس میں ایک پورا کمپریہنسو پروگرام ہے ہیومن سکسیس کا، سویلائزیشن کا، انسان کی کامیابی کا، انسان کے ایک آگے بڑھنے کا، ترقی کا پورا پروگرام اس کے اندر دیا ہوا ہے، اور اتنا کمپریہنسو ہے، سمپل بالکل بریف، لیکن جب ہم اس کو کھولتے جائیں گے تو دیکھو کہ زندگی کے ہر پہلو کا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے، ہر پہلو کا اس کو کور کیا ہوا ہے اس کو۔
اور اتنا مختصر ہے لیکن انسان کی خوش قسمتی کا پورا ایک پروگرام، ایک روڈ میپ اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ بالکل یو کانٹ مس آؤٹ آن اینی تھنگ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو۔ اور اس کی سب سے بڑا اس کا نقطہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا انسانوں کی، ایک گریجول ٹریول ہے، گریجول ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اب آخر مر جاتا ہے 70-80 سال میں جو بھی ہوتا ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے، انسان کی طرف اشارہ ہے اتنی اہمیت اس بات کی کہ کریشن میں if you look around there are such beautiful creations around you. You have mountains and you have plants and you have animals and birds and skies and sun and moon and everything. سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، آسمان ہے، کوئی خسارے میں نہیں ہے، صرف انسان خسارے میں۔ یہ اس کی بیوٹی ہے کہ انسان کی اس زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ جو گریجولی گزر رہی ہے، ترجمہ یہی ہے۔ اور اس کو آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیوں خسارہ، پہلے خسارہ کیوں کہا گیا ہے۔ اچھا اس میں ریپیٹ کر دیجیے آپ وہ جی شب نماز کا کیا کیا پڑھنا جی ہے؟ اچھا ہاں، نماز شب کے حوالے سے یہ کہ 11 رکعت نماز میں جو 8 رکعت نماز تہجد ہے اس میں الحمد کے بعد آپ والعصر پڑھیں، امام کا قول ہے یہ کہ نافلہ نماز میں والعصر پڑھیں، اور شفع میں الحمد کے بعد قل واللہ، میں تو قل واللہ پڑھتی ہوں شفع میں، اور وتر میں الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ، 3 دفعہ فلق، 3 دفعہ ناس، اور اس کے بعد ھذا مقام ناعوذ بک من النار، اس کے بعد جو ہے وہ 300 دفعہ اللہ، اس کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ، پھر آپ قنوت اپنی دعا، پھر 40 مومنین کے لیے زندہ مردہ کے لیے آپ دعا کریں، اس کے بعد ختم کریں۔ تو یہ سورہ والعصر میں ایک ایسا تحفہ ہے، پرسنلی مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ، اس کے ساتھ نا میرا بہت لگاؤ ہے، بہت انٹرسٹ ہے کہ جتنا ڈیپتھ اس کے اندر ہے کہ کھولتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، اس کو تہیں اتارتے جاؤ، انسان انجوائے کرتا ہے اس کو پڑھ کے۔ اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے آپ پڑھیں ضرور، لیکن کامیابی اسی کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں ان 4 اصولوں پہ عمل کرے گا، خالی پڑھنے میں نہیں۔ پڑھ کے ہمارے یہاں بدقسمتی ہماری یہ کہ پڑھ لیا جی فلاں، اچھا آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے میں سوشل میڈیا پہ وہ اتنا پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، اتنے میسیجز آتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ پلیز اسٹاپ، اتنا نہ پڑھنے کو بتایا کریں کہ میں تو پڑھ ہی نہ سکوں، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا اتنا سب کچھ، اپنے واجب نمازیں پڑھ لی، اپنے آیت الکرسی پڑھ لی، اور جو کچھ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں آرام سے۔ تو اس کو قرآن کی ہر آیت اور ہر اس کا یہ ہے، ہر صورت کا کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ ضروری ہم ہر چیز پہ 100% عمل نہیں کر سکتے، لیکن کرنا چاہیے، اور قرآن حکیم کا فائدہ جب بھی ہوگا کہ جب انسان اس کو سمجھے اور اس کے اوپر پھر عمل کرے۔ اب یہ ہے کہ نجات کی صرف ایک ہی راہ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، ورنہ آپ نقصان میں ہیں۔ اب نقصان کا کیوں پہلے ذکر، ایک شاک لگا دیا نا، شاک ٹریٹمنٹ کر دیا، یو آر لاسٹ، تم تو نقصان ہی نقصان ہے تمہارا۔ اب انسان کا جو ہے دم گھٹ گیا، ہائے کیا ہو گیا، کیا میں نے کیا کر دیا، کیا نقصان ہو گیا، اور کوئی نقصان میں نہیں ہے، نہ حوریں، نہ فرشتے، نہ چرند، نہ پرند، نہ درخت، نہ پھول، نہ پتے، کوئی نہیں، صرف میں نقصان میں ہوں۔ اب کیوں ہو نقصان میں وہ ابھی آ کے جا کے بتائے گا۔ عصر کی قسم کے، اچھا قسم کا بڑا خوبصورت فلسفہ قرآن حکیم میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کھاتے ہیں قسم اپنی بات میں قوت دینے کے لیے، اپنی بات کو ایک سچا ثابت کرنے کے لیے، لوگ اگر ہمارے یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں بہت جگہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سورہ والشمس میں تو 11 قسمیں، پھر والقمر، اس کے بعد نون والقلم، اس کے بعد والقیامہ، اس کے بعد کتنی قسمیں ہیں، اور تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہ اس کی قسم، پھر مکہ کی قسم، مکہ کے پھر تیری عمر کی قسم، تو جہاں کتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں نا۔ اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، لیکن یہ قرآن کا سٹائل اس لیے ہے کہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے نا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، کسی غیر اہم چیز کی قسم نہیں کھائی ہے۔ اگر قلم کی بھی قسم کھائی ہے تو وہ نون والقلم وما یسطرون، جس سے وہ لکھتے ہیں، آپ کی پوری سویلائزیشن، آپ کی پوری تہذیب کا کارواں قلم ہی کے ذریعے تو چل رہا ہے۔ اب آپ اس کو اب آپ جو ہے نا وہ ٹائپ کرتے ہیں، ورچوئل پین ہو گیا ہے، پہلے ہمارے پاس وہ پین ہوتے تھے، تو وہ جو قلم ہے اس سے مطلب یہ سب کچھ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔
تو قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی عظمت بتانے کے لیے، اور جو جواب قسم ہوتا ہے اس کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم کی جو قسمیں ہم دیکھتے ہیں اس میں قسم میں اور جواب قسم میں آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اب والعصر، زمانے کی قسم، دیکھیے قرآن حکیم میں ٹائم کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے نا، عصر، دہر، وقت، ساعت، ہے نا، اور ایک اور بھی ہے اس میں، تو یہاں جو عصر ہے یہ وقت کے میں بھی آیا ہے، نچوڑنے کے معنی میں بھی آیا ہے، اور ایک خاص وقت ہے، العصر ہے، تو یہ کیپٹل ناؤن ہو گیا نا، پراپر ناؤن ہو گیا والعصر، دی ٹائم، دی ایرا۔ تو وہ خاص ایرا کون سا ہے؟ اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ ایک تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، بہت تاریخ انسانی میں وہ اہم ترین زمانہ تھا، اور ایک وہ زمانہ جو آنے والا ہے جب امام ظہور فرمائیں گے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس وقت دین اسلام جو کا غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے قرآن حکیم میں، اور جگہ جگہ بشارت ہے کہ ہم نے بھیجا رسول کو اسی لیے کہ وہ دین ادیان پہ غالب آئے، چاہے مشرکین کتنا ہی برا کیوں نہ مانے، وکفیٰ باللہ شہیدا، جگہ جگہ آئے تھے یہ قرآن حکیم میں۔ تو یہ زمانہ والعصر، دا ایرا، دا ٹائم، یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، جب آپ جو تھے اس زمین پہ موجود تھے، آپ کے نورانی وجود سے اور آپ کے انقلاب سے، ریولوشن سے اتنا بڑا انقلاب آیا کہ پلٹ کے رکھ دیا پوری تمام سب چیزوں کو۔ اور ایک اب جو آنے والا ہے، کیوں ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ ان میں تعلق یہ کہ دیکھیں، انٹروڈکشن آف اسلام ہو چکا، قرآن آ چکا، ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہے، 1400 سال سے پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کریں، لیکن اپ ٹل ناؤ 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے نا۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اتنی خوبصورت ہم اس میں باتیں پڑھتے ہیں، جسٹس کی اور پیس کی اینڈ لو کی اینڈ کائنڈنس کی اور محبت کی، اور ایک پر سے کتنی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشن کی، اللہ کی رحمانیت کی، رحیمیت کی، اور حضور کی رحمت للعالمین ہونے کی، اور ائمہ طاہرین کے علم کی اور ان کی شجاعت کی اور ان کے کرم نوازی کی، تو ہمارے دل میں ایک حسرت اٹھتی ہے کہ ہم کیسے زمانے میں ہیں، ہے کہ ہم دعا ہر وقت جو اللہ جل اللہ جل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ اپنے آخری وجود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کر، ہے نا۔ کیوں ہم کرتے ہیں؟ تاکہ حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی ہوگا نا تو میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جو دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہو۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری زمین پر کمزور کر دیا گیا تو ہم ان کو زمین کا وارث ضرور بنائیں گے، امام ضرور بنائیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ تو ابھی تو وعدہ پورا نہیں ہوا نا، ہم انتظار کر رہے ہیں نا اس وعدے میں، اور الحمدللہ مکتب اہل بیت کی تو ساری بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ غیبت صغریٰ ہوئی، پھر غیبت کبریٰ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب ہم ظہور کی انتظار کریں۔ اچھا، ہمیں نشانیاں بھی بتا دی گئی ہیں، کون کون سی نشانیاں ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے کیا ہوگا، ہمیں کیا تیاری کرنی ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ ٹائم جو ہے نا یہ بہت اہم ٹائم ہے جس میں میں اور آپ ہم زندہ ہیں نا، یہ بھی بہت اہم وقت ہے کہ یہی زمانہ تو ہمیں لے جا رہا ہے اس کی طرف۔ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ ڈیٹرمن، وی کین ناٹ اناؤنس دا ڈیٹ، کس ڈیٹ پہ آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ تو یہ والعصر، اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کیوں کہ یہ بہت اہم زمانہ ہے، یہ بہت پوری ہیومن ہسٹری کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل ٹائم، کہ جب وہ تمام نورانی تعلیمات جو ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہوگا اور ہم اس کا عملی نمونہ دیکھیں گے، اور جیسے زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، شیر بکری ایک جگہ پانی پئیں گے وہ سب۔ اس لیے یہ زمانہ بہت اہم ہے جس کی یہ قسم کھائی گئی ہے۔ اب اس قسم کا اور جواب قسم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ انشاءاللہ ویل کیپ آن بوتھ دی سیشن، ہم کریں گے کہ نچوڑ لیا نا ہم نے
اچھا درمیانی نماز جو ہے عصر کی، یہ دو نمازوں کے درمیان اس کے بعد عصر کا وقت وہ ہے جب انسان اپنے دن بھر کے کام لپیٹ دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، وائنڈ کرنا شروع کر، اور پورے دن کی کارکردگی جو ہوتی ہے اس کو ہم ایک جگہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آج ہم نے صبح سے اٹھ کے یہ کیا، تو ایک طرح سے اپنے نچوڑ کے ایک جوس کا گلاس اپنے سامنے رکھ لیں بنا کے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی قسم کھا کے پروردگار عالم نے کہ انسان کی زندگی اور خاتمے اور چرند پرند بھی شام کو اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اور پھر یہ تو آج کا زمانہ دیکھیں اتنا مختلف ہے کہ ہم رات کو 12 بجے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ دس از اگینسٹ نیچرل سائیکل بالکل. اسی لیے ہم لوگ کی صحتیں خراب ہیں، سب کچھ وہ ہیں کہ بھئی صبح اٹھو، کام شروع کرو، مغرب کے وقت جب اندھیرا ہو جائے نا تو سمجھو اب تمہارے آرام کا وقت آ گیا ہے. اس حوالے سے عصر کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے قریب ہوتا ہے نا، تو ناؤ اسٹارٹ وائنڈنگ اپ یور ورک اینڈ ناؤ اسٹارٹ ٹوورڈز ریسٹ. تو اس لیے یہ بہت عظیم وقت ہے، اور یہ نچوڑنے کا جو مطلب یہ ہے کہ اب جو تمہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا کیوں تم نقصان میں ہو، تو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھے گا. دس از دا کنیکشن بٹوین قسم اینڈ جواب قسم. وہ کیا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کو ہم پورا تفصیل سے دیکھیں گے. تو یہ جو ہے صلاۃ الوسطیٰ، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے، زمانہ اتنا اہم کیوں ہے. ایک مفسر نے کہا کہ مجھے اس سورے کی تفسیر سمجھ میں آئی ایک برف بیچنے والے سے، کہ ایک میں مارکیٹ میں تھا تو ایک برف کا سل بیچ رہا تھا. پہلے اب تو ہمارے بڑے فریزرز ہیں، پہلے زمانے میں تھوڑی ہوتا تھا. وہ تو ایک کارخانے نے برف بنا دیا، اب اس نے مارکیٹ میں لا کے بیچنا ہے تو وہ تو پگھلتا چلا جائے گا. تو اس کی آواز تھی، اس برف بیچنے والے کی آواز تھی کہ میرا تو سارا کیپٹل جو ہے وہ بہتا چلا جا رہا ہے، آؤ اور اسے خرید لو، اس سے پہلے کہ یہ پورا بہہ جائے اور ختم ہو جائے، میرے پاس تو کچھ بیچنے کو رہے گا نہیں، میں تو بالکل وہ ہو جاؤں گا، خالی ہاتھ ہو جاؤں گا. تو یہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ کی عمر گزر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح. کس میں طاقت ہے کہ وہ اس وقت کو روک سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہم لاکھ چاہیں اس کو نہیں روک سکتے. یو آر ان دا گیلیکسی، یو آر ان دا سولر سسٹم، یو آر آن دس ارتھ. ارتھ جو ہے وہ ہماری اپنی سولر سسٹم میں ہے، سولر سسٹم ہماری گیلیکسی میں ہے. اف یو کم ٹو تھنک آف اٹ، ہمارا جو وقت ہے نا وہ سولر سسٹم ہی میں ہے. سورج نکلتا ہے، وہ پھر ہوتا ہے پورا سے ایک دن ہوتا ہے، پھر ہفتہ ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، سال ہوتا ہے. بیونڈ دیٹ سولر سسٹم you don't know what time dimension we have. You cannot think of it because we are، ہم اس کے اندر جو ہے قید ہیں سولر سسٹم میں. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم چیز ہے کہ چونکہ ہم سولر سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سولر سسٹم ہماری زندگی کو ایسے لے کے چل رہا ہے کہ ہم روک نہیں سکتے. کوئی اختیار ہماری نہ اپنی عمر پہ اختیار ہے، نہ ہمارا سورج پہ اختیار ہے، نہ ہمارا چاند پہ. And if you come to think of it, if you watch yourself from up space, so you are just a tiny dot, اتنا سا ڈاٹ، اس میں اتنا سا یہ شہر، اتنا سا یہ ملک، اتنا اس کے اندر ہم اتنے سے بالکل کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کے کہا انسان خسارے میں. اس سے آپ انسان کی عظمت کا اندازہ لگائیں. ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کتنا عظیم بنایا ہے، کتنا عزیز بنایا ہے. اس نے تمہیں کتنا مہربانی سے تمہارے لیے قرآن حکیم اتارا ہے، تمہارے لیے ہدایت اتاری، پیغمبر بھیجے، تمہیں یہ بتایا کہ تم جو ہو نا عام چیز نہیں ہو، ہے تم کو یہ درخت ورخت چرند پرند وہ نہیں ہو. تو دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نے نفع کمایا، ایک گروہ جو ہے خسارے میں ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے نفع کمایا. یہ سورہ ہمیں پورا یہ تفصیل سے یہی بتاتا ہے. اور اس خسارے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہمیں کون دکھاتا ہے؟ اللہ. قرآن حکیم کا لفظ اتنا سا لفظ ہے اللہ، اور اللہ ہمیں وہ سارا راستہ دکھا دیتا ہے. تو اس کو ہم جب کریں گے تو دیکھیں گے جو چیز
یہ جو ہمارا سرمایہ عمر ہے، یہ جو ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا یہی کیپٹل ہے نا سب، اسی ٹائم میں، اسی زندگی میں ہم اپنے لیے جو کچھ کما سکیں، آخرت کے لیے کما سکیں، اس دنیا کے لیے کما سکیں، اپنی سیلف امپرومنٹ کے لیے کما سکیں، وہ سب اسی میں رہ کے کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہمارا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے اس دنیا میں. خسر جو ہے یہ ایک ٹریڈنگ کی ٹرمینالوجی ہے، پروفٹ اینڈ لاس. آپ بزنس کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم نے کیپٹل لگایا، اس میں دیکھا کہ اس سے ہمیں کتنا منافع ہوا، اور جب ہم منافع ہو رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ٹرمینالوجی بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیع و شرا، خرید و فروخت، خریدنا اور بیچنا، بائنگ اینڈ سیلنگ، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت استعمال کیا ہے. ہی لوز اٹ. اس کی یہ بھی وجہ ہے، ظاہری بات ہے، اس کے محبوب کا پیشہ یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت پیشہ تھا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تجارت پیشہ تھا. اور عرب تو جگہ ہی ایسی تھی کہ نہ وہاں کوئی ایگریکلچر تھی، نہ وہاں کوئی انڈسٹری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل پانی تو ہوتا ہی نہیں تھا وہاں. تو تجارت، ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. عربوں کے لیے یہ بہت زبردست بات تھی کہ دے انڈرسٹوڈ ٹریڈنگ اینڈ بزنس مور دین اینی بڈی ایلس. کہ ان کا تو زندگی، ان کے تو بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی تھا نا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. ورنہ وہ نومیڈس، خانہ بدوش، کندھے پہ انہوں نے اپنے رکھے، صحراؤں میں نکل گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، کھجوریں توڑ لی، وہ کھا لیا. اچھا، اور یہاں تک تھا کہ ان کی زندگی اور موت پوری اس صحرا کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی تھی کہ اگر کوئی فیملی ایسی ہوتی تھی کہ جن کا سرمایہ ختم ہو جاتا تھا، غریب ہو جاتے تھے، تو وہ شرم کے مارے، یہ بات ایسی نکل آئی ہے تو میں بتا رہی ہوں، صحرا میں نکل جاتے تھے اور اپنے سب خاندان کو، بچوں کو لے کے، اور وہ اپنے اوپر ایک خیمہ سا ڈال لیا کرتے تھے اور اسی میں مر جایا کرتے تھے فاقے سے، کسی سے مانگنے، شرم سے نا، کہ ہم کسی سے کیوں مانگے. یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر جو تھے نا، جناب ہاشم، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اسپانسرشپ، کفیل یو اے وغیرہ میں ہوتا ہے نا بھائی، کفیل کے ساتھ ایک ملا دیا، آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ. انہوں نے پھر یہ لازم کیا معاشرے میں کہ اس طرح کوئی نہیں جائے گا صحرا میں مرنے کے لیے. جو مالدار لوگ ہیں وہ ایک مالدار خاندان کو ایک ضرورت مند خاندان کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کر دیا کہ تم ان کی ضرورت پوری کرو، تم ان کا کام کرو، اور تم ان کو اسپانسر کرو، تم ان کو دیکھ بھال کرو. تو یہ سارا، یہ وہاں عرب کا معاشرہ بڑا عجیب و غریب تھا. ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کو اپنی نظر میں رکھنا پڑے گا. وہاں کی جیوگرافی، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کی ہسٹری، وہاں کا کلچر، وہاں کی زمین، وہاں کا کس طریقے کے لوگ تھے، ان کے اخلاقیات کیسے تھے، ان کی تعلیم کیسی تھی. وہ ایسی جگہ تھی، اب تو بہت ترقی ہو گئی ظاہر ہے، اس وقت ایسا تھا کہ وہ اس طرف ایران تھا، اس طرف روم تھا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورجن لینڈ ایسی رکھی ہوئی تھی کہ کسی بادشاہ کو خواہش ہی نہیں ہوتی تھی کہ آ کے اس پہ قبضہ کرے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا تھا اپنے کعبے کو. کچھ بھی نہیں ہے وہاں سوائے زہریلے سانپوں کے، ریگستان کے، کھجور کے، کچھ نہیں ہے. ٹریڈنگ کرو گے تو زندہ رہو گے، کچھ اگا نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے. اگر یہ ہوتی نا سرزمین کچھ بہت زیادہ فرٹائل ہوتی اور بہت دولت ہوتی، بہت مائنز ہوتی، بہت سا، تو روم اور ایران چھوڑتے ان کو، سب سے پہلے آ کے قبضہ کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا کہ اس زمین کو ورجن رکھنا تھا، بالکل رکھنا تھا اس وقت تک جب تک اللہ کا حبیب اس زمین میں آئے. وہ آئے اور وہ نبوت، پھر وہ بعثت ہو، اور پھر وہ پورا جو 63 ایئرس کا سائیکل ہمارے سامنے آتا ہے اس وقت تک. تو اس لیے ٹریڈنگ اور تجارت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب جگہ جگہ آپ دیکھیں گے بیع و شرا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تو مومنین سے ان کے نفوس اور ان کی مال خرید لی اور ان کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے. شب ہجرت ہے نا، جب حضور مولا علی سوئے تھے. پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی رب خرید لیتے ہیں. تو یہ خرید و فروخت جو ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر خرید و فروخت میں پھر کیا ہے کہ تم جو ہو، تم تو بڑے گھاٹے میں ہو. کیا خسران المبین، کبھی کبھی قرآن حکیم میں استعمال، اتنا نقصان تمہارا اتنا ہو گیا کہ لوگوں کا جنہوں نے ان تعلیمات سے منہ موڑا. تو بھئی لاس ہی لاس ہے نا. تو اس لیے ہم
اس کو یہ سمجھانے کے لیے اس سورے میں مجھے اس کو جتنا بھی ہم گہرائی میں جائیں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کہہ رہا ہے تمہارے وجود کی قیمت جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو اگر بیچو, اپنا یہ سرمایہ حیات اگر بیچو, یہ لائف ٹائم اگر بیچو, ایک چھوٹی چیزوں کے لیے مت بیچنا, گھر اور گاڑی اور دولت اور یہ اور وہ بزنس اور لینڈ اور شہرت اور کرسی, نہیں 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 نہیں, جنت کے علاوہ مت بیچنا اپنی اس سرمایہ کو, اپنے سرمایہ کو, ورنہ تم نقصان میں ہو, خسارہ ہی خسارہ ہے تمہارے پاس. تو اور اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بات ایک اور یاد رکھیے, ہمارے ائمہ معصومین کی جتنی دعائیں ہیں ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہے عرفان کے لیے, معرفت کے لیے. یہ دعائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا سکھائی ہے تاکہ ہماری حاجات پوری ہوں. ایک تو آئی ایم سوری جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں نا, آپ کی حاجات پوری, بھائی حاجات پورا ہونا اور بات ہے, معرفت ہونا اور بات ہے. آپ کی میری تو اتنی حاجات ہیں کبھی پوری نہ ہو, ہے ایک پوری ہوتی ہے دوسری نکل آتی ہے. تو ہمیں جو بات معصومین نے جو دعائیں سکھائی ہیں نا ہماری, دعائے یستشیر ہے, دعائے صبا ہے, دعائے کمیل ہے, اچھا دعائے ابو حمزہ سمالی ہے, اس کے بعد دعائے یستشیر, اس کے بعد جو ہے مقاتل ابن سلیمان ہے, اور جو دعائیں دعائے مشلول ہے, مولا علی کی دعائیں, امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے, جو دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں کو آپ پڑھیں اور ان کے جو ان بٹوین دا لائنز ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں نا, دے کیری یو, اب پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہیں ہمیں, کتنی بلندی پہ لے جاتی ہیں وہ, یہ کہاں یہ دعائیں اور کہاں ہماری حاجات, کہ وہ جو ہے وہ میرے بیٹے کو داخلہ مل جائے انشاءاللہ, اللہ کرے ضرور مل جائے, وہ میرے داماد کی نوکری ہو جائے, اللہ کرے بہت اچھی ہاں جی ہو جائے, اللہ کرے مجھے گھر میرا, اللہ کرے سب کو سب کی حاجات بھر لائے. مگر یہ جو ہے نا یہ معرفت ہمیں معصومین کی دعاؤں سے ملتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان کو معرفت کے راستے پہ اپنے آپ کو ہر وقت بیدار رکھنا ہے, ہر وقت بیدار رکھنا ہے. اور یہ سورہ جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو سوچتے رہیں, آپ کا وجود برف کا بنا ہوا ہے, آپ سمجھے آپ برف کے بنے ہوئے ہیں اور پگھل رہا ہے. ایک دن آئے گا بالکل پگھل جائے گا, ختم ہو جائے گا, آپ زمین کے اندر چلے جائیں گے. اب یہ ہے کہ آپ نے اس میں جب آپ کے پاس یہ وجود تھا تو آپ نے کیا حاصل کیا, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. پل پل لمحہ لمحہ یو آر اکاؤنٹیبل, پل پل لمحہ لمحہ آپ کو یہ دیکھنا ہے میں نے اپنا وقت کیسے ضائع کیا, میں نے اپنی ذات کا حق ادا کیا, میں نے اپنے گھر والوں کا حق ادا کیا, اپنے نیبرز کا حق ادا کیا, اپنے فیلو ہیومن بینگز کا حق ادا کیا. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مسئول پیدا کیا, آپ کو اکاؤنٹیبل پیدا کیا ہے. یو آر ناٹ فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, نو, اٹس مائی لائف وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, ہو آر یو ٹو. نہیں, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ کہیں نہیں, آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا سوائے نقصان کے, یہ خسارے میں لے جائے گا آپ کو. فرمایا چھٹے امام نے, جو تیرے غیر کے پاس جائیں گے وہ مایوس ہو جائیں گے اور تیرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کرنے والے خسارے میں رہیں گے. یہ خسارے کا ایک اور جو ہے وہ بتا دیا, اس کی تفصیل ہی ہے نا دعا, اس کی وہ ہے زیادہ تر. اچھا, قیامت کے ایک ناموں میں سے ہے یوم تغابن, اس دن پتہ چل جائے گا کہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں. پھر جس کا ہے کہ انسانی وجود کے سرمایوں کا خریدار کون ہے, اللہ تعالیٰ. آخرت کے بازار میں ہماری بولیاں لگیں گی, ہمارے وجود کی بولیاں لگیں گی, بھائی اس کی فلاں کتنی ویلیو ہے, کتنی قدر و قیمت ہے. یہاں کی دولت سے تھوڑی کو پہچانا جائے گا ہم سے, نہ یہاں کی ظاہری کسی حسن و جمال سے, نہ ظاہری کسی بات چیت سے, نہ ظاہری آپ کی کرٹسی اور ایٹیکیٹ سے. نو, unless you have اخلاق inside you, unless you are pure from inside, unless your intentions and your actions ملتے جلتے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں, اور وہ کوئی ہپوکریسی نہ ہو, اور کوئی دکھاوا نہ ہو, اور کسی قسم کا کوئی وہ نہ ہو, تب جا کے فائدہ ہونے والا ہے, ورنہ نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ تھوڑے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی عظیم دام دے کے خرید لیتا ہے. کبھی 700 گنا, کبھی 7000 گنا, کبھی کتنا وہ کرتا ہے کہ وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ. تم اتنا سا بھی عمل لاؤ گے نا تو تمہارا
وہ بھلایا نہیں جائے گا. اچھا جب میں بچپن میں جب پڑھتی تھی نا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوگا ریکارڈ ایک ذرہ برابر عمل کا. اب جب سے یہ آیا نا اب سمجھ آ گیا تو ہر چیز کا تو ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی جو وہ ہوگا نا کہنا چاہیے سم اس کی جو ہوگی اس کے جب کیمرے لگے ہوئے ہیں نا وہاں پہ میرے اور آپ کے اوپر اس کے جو فرشتے بیٹھے یا فرشتے بیٹھے ہوئے نا تو ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کا کتنا کرم ہے. نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو وہ منہ سے جو خوشبو آتی ہے تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. اگر گناہ کرتے ہیں بدی کرتے ہیں تو یہ فرشتہ ویٹ کرتا ہے انتظار کرتا ہے شاید توبہ کر لے استغفار کر لے وہ. تو یہ اس کا کرم ہے اور یہ اس کا ریکارڈنگ کا وہ بڑا ملٹی میڈیا بہت زبردست قسم کا انتظام ہے وہاں اور بہت قیمت لگاتا ہے وہ اس کے. اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی نے تو دی ہیں ہمیں ہے. ہمارا وجود ہماری کیپیبلٹیز ہماری طاقت ہماری توانائی ہمیں بولنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے. ایک لمحے میں وہ چاہے تو چھین لے. انسان کچھ کر سکتا ہے کوئی بالکل بلبلے سے بھی کمزور ترین ہمارا جو ہے وجود ہے. تو یہ کمال رحمت کمال کرم ہے پروردگار عالم کا کہ جو تھوڑے سے حسنات اور نیکیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہماری جو بھی وجود جو اس نے ہی ہمیں عطا کیا ہے تو اسی کو اب خریدتا ہے اپنی دی ہوئی چیز کو خریدتا ہے اور کتنے بڑے بڑے دام لگا کے خرید لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کتنی اس کی نیت تھی. اچھا یہاں ایک بڑی دیکھیں بات ہم تو ماشاءاللہ صاحبان ازاں ہیں نا. اگر اف یو کم ٹو تھنک آف اٹ بس ختم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ہم جب یہ دیکھتے ہیں مجلس میں مولا عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے کربلا میں. ہی وازنٹ سکسیسفل تو نہیں ہوئے تھے نا لیکن کیا مرتبہ ہے ان کا. یہ بھی بات سوچنے والی ہے. کامیاب نہیں ہوئے تھے پانی لانے میں لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے کہ انہیں باب الحوائج بنا دیا. آج تک کے لیے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا کہ تمہیں نعمتیں ملیں گی اس دروازے سے اس کے صدقے سے اس کے وسیلے سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے کام کرنے کے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے کے لیے کیونکہ ایوری تھنگ از ناٹ جسٹ رائٹ. سب چیز یہ نہیں کہ گین. سم ٹائمز اف یو لوز سم تھنگ وہ آپ کا اتنا بڑا فائدہ نفع ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہ تھا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اگر ہم نقصان میں ہیں. انسان ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے ان الانسان لفی خسر. انسان نقصان میں ہے باقی کوئی مخلوق نقصان میں نہیں ہے. تو ہم سب نقصان میں ہیں لیکن اللہ صرف ان لوگوں کے لیے کہا کہ وہ فائدے میں ہیں کہ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح انجام دیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کی. تو اب اس میں دیکھیں اس میں ایک پرسنل پرائیویٹ زندگی کا بھی آ گیا. ایمان لائے تو میرا پرسنل معاملہ ہے نا. عامل الصالحات کا معاملہ چلے وہ سوسائٹی سے اس کا ریلیٹڈ ہو گیا. عامل الصالحات میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کتنے عامل الصالحات کر لوں گی کتنے نیک کام کر لوں گی اپنے خالی اکیلے اس میں. یو آر ان سوسائٹی اینڈ دین ہاؤ یو بینیفٹ ادرز اینڈ ہاؤ یو ہیلپ فل ٹو ادر. اس کے بعد ایک اور اس کے دائرے کو بڑا کر دیا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی. وہ ذرا اور آگے بڑھ کے آ گیا کہ بڑا کوئی آسان نہیں ہوتا حق کی تلقین کرنا. کسی کو لڑنے مرنے پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی تم کیوں کون ہیں آپ ہمارے وہ کرنے والے. اس کے لیے بھی کلیے بتائے اس کے لیے بھی طریقے بتائیں اس کے لیے بھی اصول ہمیں بتائے گئے کہ کس طرح کرنا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنے خوبصورت طریقے ہمارے ہمیں معصوم نے بتائے میں سب کوئی بات نہیں. اور صبر کی تلقین کرنا وہ پہلے دیکھیں صبر کیا ہے اس کی کیسے تلقین کی جاتی ہے. مجھ سے بہتر کون جانے گا. میں ہر وقت مجھے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. مطلب یہ ہے کہ میں ٹویٹر پہ بہت لکھتی ہوں نا جو میرے بیٹے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ظلم صریحاً ظلم کیا نا تو میں ٹویٹر پہ بہت لکھتی ہوں. جی آج ہم اپنا درس ختم کرنا التواب الرحیم. پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے فہم و فراست کے پردوں کو کھول دے ہماری آنکھوں کو کھول ہمارے دل دماغ کے دریچوں کو کھول دے. اپنے خاص کرم خاص مہربانی سے آخری حجت کے صدقے میں جو کہ
شریک القرآن ہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے حوالے سے ہماری جتنی بیماریاں ہیں، کیونکہ اس میں شفا ہے سب کے لیے، ہمیں شفا عطا ہو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔